میرا بیٹا نیا نیا اسکول میں داخل ہوا تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کے ماسٹروں کے کیا نام ہیں؟ وہ کہنے لگا کون سے ماسٹر ابو؟ میں نے کہا بیٹے وہی ماسٹر جو آپ کے اسکول میں ہوتے ہیں۔ نہیں ابو ہمارے اسکول میں تو کوئی ماسٹر نہیں ہوتے۔ وہ بولا ہائے غضب خدا کا، اسکول میں ماسٹر نہیں ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ جو رہا ہوں کہ ہمارے اسکول میں ماسٹر نہیں ہیں۔ ماسٹر نہیں ہے تو پھر تمہیں پڑھاتا کون ہے؟ ہمیں ٹیچر پڑھاتے ہیں۔ اچھا بہت خوب، بہرحال آپ کے اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہوگا؟ وہ بھی نہیں ہے، ہمارے پرنسپل ہیں۔ یہاں پہنچ کر میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میرے زمانے میں تو ماسٹر ہوا کرتے تھے اور میرے بیٹے کے زمانے میں ٹیچر اور پرنسپل تھے۔ چنانچہ گفتگو آگے کس طرح بڑھتی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا کہنے لگا ابو آپ کے زمانے میں تو ماسٹر ہوا کرتے تھے نا، تو ماسٹر اور ٹیچر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھئی ماسٹر اور ٹیچر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ماسٹر ہوتا ہے شلوار قمیض پہنے، اوپر سے بند گلے کی واسکٹ، سائیکل تھامے، ہینڈل پر تھیلا لٹکائے اور اس تھیلے میں اکثر اوقات حسب پسند ایک عدد چھڑی اور بہت غریب غربا قسم کی مخلوق۔ خواہ مخواہ بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے، ٹیوشن نہیں پڑھاتا، خواہ مخواہ پڑھاتا ہے، اور صرف اس لیے کہ اس کا رزلٹ اچھا آ جائے اور سینہ تان کر اسکول میں چل سکے۔ اب ٹیچر کے بارے میں تو تم ہی بتا سکتے ہو کہ ٹیچر کیا ہوتا ہے۔ ابو ہمارا ٹیچر تو سوٹ پہنتا ہے اور اس کے پاس مائیکل جیکسن کی ڈھیر ساری کیسٹیں بھی ہیں۔ بس یہی فرق ہے ماسٹر اور ٹیچر میں۔ یہ گفتگو مجھے یاد آئی کہ کل شام ہمارے اسکول میں پڑھنے والے اولڈ بوائز کا ایک اجلاس تھا، جس میں بے شمار بوڑھے، گنجے، دبلے پتلے، موٹے، امیر غریب، لائق اور نالائق بوائز جمع تھے۔ پہلے تو حسب معمول کلاس میں کی گئی شرارتوں کے تذکرے ہوئے، گفتہ اور ناگفتہ کا بیان ہوا، ایک دوسرے پر خوشی خوشی کیچڑ اچھالا گیا، اور پھر گفتگو کا رخ ماسٹروں کی جانب مڑ گیا۔ ہر ایک نے حسب توفیق اپنے ماسٹروں کی توصیف کی کہ کس طرح وہ مشقت سے بغیر لالچ کے ہمیں پڑھایا کرتے تھے، اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں ان کی پڑھائیوں کی بدولت ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے گا، ہم کیا دے سکتے ہیں سوائے دعاؤں کے۔ تب میرے ذہن میں وہ تمام ماسٹر آئے جنہوں نے مجھے پڑھایا، بلکہ یوں کہیے کہ پڑھانے کی کوشش کی، اور اگر ہم آج تک نالائق چلے آ رہے ہیں تو اس میں ان کا قصور نہ تھا۔ میرا خیال ہے بارے ماسٹروں کے کچھ بیان ہو جائے۔ سب سے دہشت ناک یاد ماسٹر دین محمد کی ہے۔ ہم چھٹی جماعت میں تھے، پہلے روز فارسی پڑھانے کے لیے ماسٹر دین محمد تشریف لائے۔ متناسب جسم، حجامت فوجیوں جیسی، بڑے مزے سے پہلا سبق پڑھا، گپ شپ لگائی اور چلے گئے۔ دوسرے روز بھی آئے اور مسکراہٹیں بکھیرتے پڑھاتے رہے۔ چنانچہ وہ ہمارے پسندیدہ ماسٹر ہو گئے۔ نہ ہاتھ میں چھڑی، نہ چہرے پر خشونت، اور نہ کسی کو کچھ کہنا اور نہ ہی سننا۔ ہماری سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اسکول کے پہلے دن سینئر لڑکوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ ماسٹر دین محمد سے بچ کے رہنا، کسائی ہے کسائی۔ بھلا اتنے خوشگوار شخص کو کسائی کہنا کہاں کی شرافت ہے؟ بہرحال ایک روز ماسٹر صاحب فرمانے لگے کہ بھئی بچوں، میں نے تمہیں محنت سے پڑھایا ہے، میری درخواست ہے کہ کل آپ سارا سبق یاد کر کے آئیں، میں سنوں گا۔ دوسرے روز حسب سابق بچوں نے سبق سنایا۔ جس بچے کو یاد ہوتا اسے ایک طرف کھڑا کر دیتے اور جسے نہ یاد ہوتا اسے دوسری طرف۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو معلوم ہوا کہ جن بچوں کو کچھ یاد تھا ان کی تعداد 6 ہے اور بقیہ حضرات تقریباً 30 ہیں، جو کھڑے مسکرائے چلے جا رہے تھے۔ ماسٹر صاحب پیچھے مڑے، ہم نے سمجھا کمرے سے باہر جانے لگے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے دروازہ بند کر کے چٹکھنی لگائی، پھر ایک لمبی ساری دبیز چھڑی، بلکہ سوٹی، پتہ نہیں کہاں سے برآمد کی، اور اسی طرح مسکراتے ہوئے کہنے لگے میرے پیارے طالب علموں، جن بچوں نے سبق یاد کیا ہے وہ ذرا ادھر ہو جائیں، کیونکہ یہ سارے جنتی ہیں، اور جنہوں نے یاد نہیں کیا وہ جہنمی ہیں، اور جہنم میں رہنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے چھڑی کو تلوار کی طرف فضا میں بلند کیا اور یا علی کا نعرہ لگا کر جہنمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ دروازہ بند تھا اور پورے 10 منٹ ماسٹر دین محمد نے جہنمیوں کو مار مار کر ان کا بھرگس نکال دیا۔ جب وہ کمرے سے باہر گئے تو کلاس روم میں میدان جنگ کے بعد کا نقشہ تھا۔ امی جانوں کو یاد کیا جا رہا تھا، ہائے ہائے کیا جا رہا تھا، متاثرہ حصوں پر پھونکیں ماری جا رہی تھیں، اور آنسو تھے کہ تھمنے میں نہ آتے تھے۔ میں نے ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے یہ تمام ایک طرفہ جنگ دیکھی، کیونکہ خوش قسمتی سے میں جنتیوں میں شامل تھا۔ اگلے روز جب فارسی کا پیریڈ آیا تو ہم سب کو نہ صرف انیدہ کے بود مانت دیدہ کا مطلب بھی آتا تھا، بلکہ ہم نے شیخ سعدی کے اشعار بھی زبانی یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماسٹر دین محمد حسب معمول مسکراتے ہوئے آئے، لیکن لڑکوں کو دیکھ یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ یہ جنتی اور جہنمی آپس میں گھل مل کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنتی ایک طرف اور جہنمی دوسری طرف۔ بیچارے جہنمیوں نے عرض کی کہ ماسٹر صاحب سب یاد ہے، بے شک سن لیں۔ لیکن ماسٹر صاحب نے چھڑی گھمائی اور جنتیوں کو الگ بٹھایا اور جہنمیوں کو الگ۔ حسب معمول انہوں نے یا علی کا نعرہ لگایا اور جہنمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ 5 منٹ تک انہیں پیٹتے رہے
پھر کتاب اٹھا کر آرام سے اگلا سبق پڑھانے لگے۔ اس کے بعد روزانہ یہی ہوتا کہ وہ کلاس میں داخل ہوتے، پہلے 5 منٹ جہنمیوں کی پٹائی کرتے اور پھر پڑھائی کرتے۔ جہنمیوں نے لاکھ منت سماجت کی کہ ماسٹر صاحب اب تو سن لیں، ہمیں یاد ہے، لیکن ماسٹر صاحب کہتے کہ جو ایک مرتبہ جہنم میں چلا گیا سو چلا گیا، واپس نہیں آ سکتا۔ پورے 10 روز بعد انہوں نے پھر سبق سنا اور اس مرتبہ سارے ہی جنتی ہو گئے۔ جب کبھی ایران سے گزر ہوا مجھے ماسٹر دین محمد بہت یاد آئے اور بہت بے دردی سے پیٹتے تھے، لیکن تہران میں، تبریز میں، مشہد میں انہی کے یاد کرائے ہوئے فارسی کے لفظ بول کر میں نے راستے دریافت کیے، ایرانیوں کے ساتھ گفتگو کی اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ 8ویں جماعت میں ہمارے حساب کتاب کے استاد ماسٹر نادر خان تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دراصل نادر شاہ ہیں۔ موٹے کھدر کی شلوار قمیض، اوپر کوٹ، بڑی بڑی نادر شاہی مونچھیں اور ترے دار پگڑی۔ کہیں ملاقات ہو جاتی تو ہاتھ ملانے کے بجائے طالب علم کا کان پکڑ کر زور زور سے کھینچتے اور کہتے، اوئے کیا حال ہے تیرا؟ اور جواب آتا، ہائے ماسٹر جی بڑا اچھا، ہائے حال ہے۔ میرا حساب تو واجبی تھا، لیکن الجبرے میں 100% پیدل تھا۔ اس کے لیے جتنی مار میں نے کھائی ہے اس کے لیے میں الجبرے کے موجد کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ماسٹر نادر خان بھی میری اس کمزوری سے واقف تھے۔ چنانچہ سردیوں کی خوشگوار دھوپ میں جب اوپن ایئر کلاسیں شروع ہو جاتی تو ماسٹر صاحب بلیک بورڈ پر سب سے پہلے الجبرے کا کوئی سوال لکھ دیتے اور کہتے، آنا تو ادھر مستنصر اور نکالنا ہاں ذرا یہ سوال۔ میں لرزتی ٹانگوں سے لڑکھڑاتا ہوا تختہ سیاہ کی جانب یوں روانہ ہوتا جیسے پھانسی کے تختے کی جانب جا رہا ہوں۔ چاک ہاتھ میں لیتا، سر کو کھجاتا اور اس طرح گہری سوچ میں غرق ہو جاتا جیسے اس سے پیشتر سوچنے کے عمل سے میں الجبرے کا سوال حل کر لیا کرتا ہوں۔ کوئی کدھر چلا گیا ہے؟ ماسٹر صاحب گرجتے اور میں چاک رکھ کر ان کے سامنے اپنی ہتھیلیاں کھول دیتا اور چھڑی کی ضرب سے پیشتر ہی ہائے ماسٹر جی کا نعرہ لگا دیتا۔ فائنل کا امتحان سر پر آیا تو ماسٹر نادر خان کو بخار چڑھ گیا۔ وہ دن رات ایک کر کے طالب علموں کو پڑھانے لگے۔ رات کی کلاسیں اس طرح شروع ہوئیں کہ ایک روز ماسٹر صاحب نے چھٹی کے وقت حکم دیا کہ آج سے تمام لڑکے شام کا کھانا کھا کر سیدھے اسکول آئیں اور یہاں پر 3 گھنٹے مزید پڑھائی ہوگی۔ جملہ طالب علموں کی تو بس جان ہی نکل گئی کہ اب دن کے بعد رات کو بھی شامت آئے گی، اور ہاں اس ایکسٹرا پڑھائی کے لیے کوئی علیحدہ فیس وغیرہ نہیں تھی، صرف ماسٹر نادر خان کی لگن تھی۔ 1-2 لڑکوں نے حسب توفیق بہانے بنانے کی کوششیں کی لیکن ناکام ہو گئے۔ تب مجھے پسلیوں میں ٹوکے دے دے کر کہا گیا کہ تم ہی کچھ کرو۔ میں کھڑا ہو گیا، جناب ماسٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل سردیوں کا زمانہ ہے، سردی بہت ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح اسکول پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے تو اگلے دن 20 بیعت کھائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے؟ ماسٹر صاحب گرج کر بولے۔ میں جی پھر کمبل لے آؤں ساتھ؟ میں نے گزارش کی۔ تو کمبل چھوڑ رضائی لے آنا، پر آ جانا۔ اس شام کھانے کے بعد میں نے گھر کی سب سے طویل و عریض رضائی سائیکل کے کیریئر پر باندھی اور اسکول پہنچ گیا۔ جو ہی میں رضائی سر پر اٹھائے کلاس روم میں داخل ہوا، وہاں رضائی زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ چونکہ شام کی نشست کے لیے کمرے میں سے ڈیسک اور کرسیاں وغیرہ اٹھا کر صفیں بچھا دی گئی تھی، اس لیے میں نے آرام سے ایک کونے میں رضائی رکھی اور اسے اوڑھ کر بڑے مزے سے ٹیک لگا کر براجمان ہو گیا۔ ماسٹر نادر کمرے میں داخل ہوئے، طالب علموں کی تعداد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بلیک بورڈ صاف کر کے اس پر کوئی سوال لکھنے لگے تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ تو حقہ پینے آیا ہے یہاں مستنصر؟ یہ رضائی کس کی ہے؟ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا، ماسٹر صاحب میری ہے، اور آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ تو کمبل چھوڑ رضائی لے آنا۔ ماسٹر صاحب کے چہرے کی رنگت بدلی، دانت کچکچائے، لیکن وہ کچھ بولے نہیں اور نظریں نیچی کر کے پڑھانے لگے۔ چونکہ سردی تو تھی اس لیے آہستہ آہستہ باقی لڑکوں کی ٹانگیں اور ہاتھ میری رضائی کی گرمی میں پہنچنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد نصف سے زیادہ کلاس میری رضائی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس موقع پر ماسٹر نادر خان نے بلیک بورڈ پر الجبرے کا ایک سوال لکھا۔ آہاں رضائی والے باؤ نکال یہ سوال۔ اب ظاہر ہے یہ صریحاً خودکشی کی دعوت تھی۔ میں نے رضائی کو اپنے آپ سے علیحدہ کیا، اس سوال کو دیکھا جو میری موت تھا، ماسٹر نادر کے ہاتھ میں پکڑے بیعت کو دیکھا جو میرا منتظر تھا، اور بلیک بورڈ کی جانب آہستہ آہستہ قدم قدم اٹھانے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت نوازش کو کمرے میں روشن بجلی کے واحد بلب کے بٹن کو آف کر دینا تھا۔ چنانچہ عین اس وقت جب میں تختہ دار پر چڑھنے کو تھا، روشنی گل ہو گئی اور دھما چوکڑی مچ گئی۔ ماسٹر صاحب اپنا بیعت اٹھائے اندھیرے میں ہی حساب کتاب لگاتے مجھ پر وار کرنے لگے، لیکن میں واپس اپنی رضائی میں پہنچ چکا تھا جس کی تبیض تہیں میرے لیے ڈھال کا کام دے رہی تھی۔
اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیشتر لڑکے کھسکتے کھسکتے کلاس روم سے بھاگ گئے اور ان میں بھی شامل تھا اپنی رضائی سمیت۔ دوسری صبح ماسٹر نادر نے ہمیں ہیڈ ماسٹر صاحب کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ بہت عرصہ بعد ایک روز میری دکان پر ایک بوڑھا شخص آیا جس کی مونچھیں مردہ ہو چکی تھیں، آواز میں تھراہٹ تھی اور آنکھیں بجھ رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ مستنصر میں بڑے فخر سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ تو میرا شاگرد ہے۔ میری آنکھوں میں نمی کی ہلکی تہ اتر آئی۔ یہ ماسٹر نادر خان تھے۔ ہاں، ماسٹر اور ٹیچر میں بہت فرق ہوتا ہے۔